بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے تو یہاں بڑے بڑے ایکسپیرئنس پولیٹیشنز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں. میں ایک چیز پہلے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں آج تک انسان کی تاریخ میں جمہوریت کو بیسٹ سسٹم قرار دیا گیا ہے. جو بھی جتنی بہتر جمہوریت اتنی وہ ملک ترقی کرتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں. اور علامہ اقبال، شاہ ولی اللہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ڈکلائن کیے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بادشاہت تھی. یعنی کہ جب یورپ جمہوریت کی طرف جا رہا تھا، مسلمان دنیا بادشاہت کی طرف جا رہی تھی. جو ہماری مدینہ کی ریاست، جس کو ہمیں پاکستان کو ایک ماڈل بنانا چاہیے کیونکہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، اس میں آمریت نہیں تھی. وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ شاید پہلی دفعہ سارے جمہوری نارمز اس کے اندر تھے. مطلب یہ رول آف لا تھا. جو ملک جو اس وقت ریاست کے خلیفہ تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے. بڑی حضرت عمر کی فیمس سٹیٹمنٹ کہ جب ان کو مسجد میں پوچھا گیا کہ اے عمر، یہ تم نے کپڑے کدھر سے خریدے، تو حضرت عمر کو غصہ نہیں چڑھا، انہوں نے جواب دیا. یعنی ہم ڈیموکریٹک ٹریڈیشن سے شروع ہوئے اور ہم بادشاہت کی طرف چلے گئے. اور جو یورپ ہمارے سے آگے نکلا وہ بادشاہت سے شروع ہوا اور وہ ڈیموکریسی کی طرف چلا گیا. تو میں ذرا ڈیموکریسی کی پہلے تو نارمز اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں آج اپنی بات چیت سے پہلے. اسپیکر صاحب، ڈیموکریسی اس طرح چلتی ہے، ایک ہوتی ہے گورنمنٹ ٹریجری بینچز، دوسری ہوتی ہے اپوزیشن. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، ملک چلانا، رول آف لا اسٹیبلش کرنا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے ٹوز پہ رکھنا، تنقید کرنا کہ جب وہ قانون سے ہٹتے ہیں، جب وہ جو اس ملک کے لاز ہوتے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، جب وہ ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرتے ہیں، جب وہ پبلک منی کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے، تو اپوزیشن ان کی تنقید کرتی ہے. اگر یہ بیسک چیز اگر آپ اسٹیبلش نہیں کرتے، اگر ایک ڈیموکریسی کے اندر اپوزیشن اپنا رول ادا نہیں کرتی کہ گورنمنٹ کو چیک میں رکھے، گورنمنٹ کی تنقید کرے جب وہ قانون توڑے، جب پبلک کا پیسہ، ٹیکس پیئر کا پیسہ جب وہ غلط استعمال ہو یا ان کے خیال میں کرپشن ہو. کرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے پبلک پیسے کا غلط استعمال کرنا. تو وہ اگر تنقید نہیں کرتی تو اس پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ ہم 60,000 روپیہ ایک منٹ کا اس پارلیمنٹ میں اس غریب ٹیکس پیئر کا خرچ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنا ایک حق ادا کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جواب دے. میں یہ فنڈامنٹل میں شروع اس لیے یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہاں میں جو 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، 25 سال سے ایک بہت غلط ٹریڈیشن سیٹ ہو گئی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے وہ 90s کی سیاست میں نہیں جانا کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کہتے تھے اور تنقید کرتے تھے اور کوئی اور فائدہ اٹھا جاتا تھا. مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا کیا مقصد ہے. اگر اپوزیشن گورنمنٹ کی کرپشن، جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ یعنی پبلک کا پیسہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اگر اپوزیشن اس کی تنقید نہیں کرتی تو اپوزیشن کا فائدہ آپ کو کیا؟ ہم نے کون سے قانون بنانے ہیں؟ ہم نے کون سی ایگزیکٹو، ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ تو میں اسپیکر صاحب پہلے تو پرائم منسٹر کے تقریر کے ایک ریمارک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا اپوزیشن کا فیصلہ تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر سے کوسچنز پوچھے تھے، اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم واک آؤٹ کریں گے. ہم واک آؤٹ کر گئے
میں تو آپ کو پتہ ہے ایک سپورٹس مین ہوں جو بڑا انجوائے کر رہا تھا جس طرح گیلری بھری ہوئی تھی. کاش کہ ہر روز ہماری اسمبلی ویسے ہوتی, بینچز بھی بھرے ہوئے, اوپر بھی بھرے ہوئے. تو میں تو بڑی انتظار کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر کے جواب دوں. میں پرائم منسٹر کی ایک میں چیز کے اوپر پہلے نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں. انہوں نے تقریر میں کہا کہ عمران خان کا محل ہے بنی گالا میں, وہاں ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, جہاز. پلیز 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 کنٹرول یور سیلف. نہیں, پلیز کنٹرول یور سیلف. آپ پلیز تشریف رکھیں. عاشق صاحب دستی صاحب, آپ پھر ماحول خراب کر رہے ہیں. وہ میرا کام ہے کنٹرول کرنا, آپ کا کام نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, آپ کو بھی کنٹرول کرنا میرا کام ہے, ان کو بھی کنٹرول کرنا. تشریف رکھیں. جی, میں صرف وہ چیز جو پرائم منسٹر نے یہاں کہی میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بنی گالا کا جو لائف سٹائل ہے, جو میرا محل ہے, جو وہاں ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بتانا چاہیے کہ کدھر سے یہ پیسہ آ رہا ہے. میرا پرائم منسٹر سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ میرا کام ہے کرنا؟ ایف بی آر ان کے نیچے ہے, نیب ان کے نیچے ہے, گورنمنٹ کے ایجنٹ ان کے نیچے ہے. یعنی وہ ان کے پاس ساری ایگزیکٹو اتھارٹی ہے مجرموں کو پکڑنے کی. اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو پرائم منسٹر کا کام میرے اوپر الزام لگانا نہیں ہے, ان کو مجھے پکڑنا ہے, مجھے سزائیں دیں وہ. یہ یعنی دنیا میں آپ کو ڈیموکریسیز کی بات میں پھر سے آتا ہوں اس کے اوپر. ہمارا کام ہے تنقید کرنا, آپ کا کام ہے قانون کو امپلیمنٹ کرنا. ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں, ایگزیکٹو آپ ہیں. تو ہم اگر تنقید کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر, آپ جواب دیں. آپ کا کاؤنٹر ایلیگیشن نہیں ہے کہ آپ جناب آپ بھی یہی کرتے ہیں. یہ کیا جواب ہوا؟ آپ جب ڈیوڈ کیمرون کے اوپر جب آیا پینما کے اوپر, اس کی حالانکہ پرائم منسٹر نہیں تھا, ڈیوڈ کیمرون نے اسمبلی میں جا کے جواب دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جرمی کاربن آپ بھی یہ کرتے ہیں, آپ بھی فلانا کرتے ہیں, آپ بھی یہ کرتے ہیں. اس نے جواب دیا اپنا. اسپیکر صاحب, ڈیموکریسی چلتی ہے ایسے, اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. اور ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی خوبی وہ یہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں ڈیموکریسیز آگے نکل گئی ہیں. مسلمان دنیا میں صرف 5-6 ملک ہیں جو آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہہ سکتے ہیں. وہ پیچھے رہ گئے اس لیے کہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک لیڈرشپ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے جو کہ حکومت کر رہی ہوتی ہے, پبلک کے پیسے پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو میری آپ سے آج سارے ہاؤس سے ہی عرض ہے کہ ہم اپنی ڈیموکریسی کو مضبوط کریں. یہ جو پینما پیپرز کا انکشاف ہوا ہے, یہ کسی جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہمارے اپوزیشن نے نہیں کیا. یہ ایک انٹرنیشنل ایک کمپیوٹر ہیک کیا گیا, انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ نے ان کو کمپیوٹر سے چیزیں نکالی, وہ ساری دنیا کے اندر گئی ہیں. یہ کوئی ہم نے نہیں کیا, یہ ہمارا کام یہ تھا پوچھنا. اب گورنمنٹ کا کام یہ نہیں تھا کہ کاؤنٹر اٹیک کر دیں. میں اسپیکر صاحب آج کبھی کبھی آتا ہوں اسمبلی میں, اس لیے میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری 20 سال کی پالیٹکس میں ہوا کیا ہے. میں ایک پاکستان کا وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, نام تھا, شہرت تھی, سب کچھ تھا کرکٹ کی وجہ سے. میں پالیٹکس میں آیا ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ پاکستان میں کرپشن پالیٹکس کو تباہ کر رہی ہے. میں نے جب کرپشن کی بات کی تو مجھے ذاتی ٹیکس, ذاتیات کے اوپر ایک اس فیملی سے عورت مسلمان ہو کے پاکستان آئی جس کو وہاں اتنی تنقید ہوئی کہ تم مسلمان ہو گئی ہو, تمہیں وہ عورتوں کے کیا ظلم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, پورے آرٹیکل اس کے اوپر لکھے. وہ وہاں سے مسلمان ہو کے پاکستان آئی. الیکشن کی کیمپین جب ہوئی 97 میں, اس کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیا, مجھے یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیا, ایک باہر سے عورت کو مسلمان کر کے یہاں لانا. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ
ایک تو ہوتا ہے پالیٹکس کے آپ کسی ایشوز پہ بات کریں, ایک تو اس کے اوپر اٹیک شروع ہو گیا. دوسرا, اسپیکر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ پلیز, میں آپ سے ریکویسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میں آپ سے صرف ایشوز پہ بات کروں گا جو میرا فرض ہے, میرا حق ہے ایز اے پولیٹیکل ایک اپوزیشن جس نے سیکنڈ لارجسٹ ووٹ لیا. آپ سنیں, میں نے آپ کے پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے, ہم نے آرام سے چپ کر کے ساری تقریر سنی. میں نے تو کچھ نہیں, میں نے تو ہماری پارٹی نے کچھ نہیں کہا. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ ٹریڈیشن سیٹ کر دیں گے تو پرائم منسٹر سے تو ویسے ہی پڑھ کے تقریر مشکل سے ہوتی ہے, وہ تقریر کریں گے کیسے یہاں آ کے ہال کے اندر. مجھے موقع دیں بات کرنے کا, میرا یہ رائٹ ہے. میں جو میں پوائنٹ آج خاص ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, میں نے اپنی پوری جان لگا کے, میرے ساری کرکٹ کی تجربے سے زیادہ مشکل تھا وہ کینسر ہاسپٹل بنانا. وہ 95 میں کینسر ہاسپٹل کھلتا ہے. اس کے بعد جیسی الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے, میرے یہاں کولیگز, ایک وقت پہ یہ سارے میرے ساتھی تھے, ادھر ہوتے تھے جب میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ پہ آیا, اب یہ ادھر چلے گئے ہیں, کئی پہلے ادھر تھے ادھر ہی رہ گئے ہیں, کئی ادھر آ گئے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے کیمپین کر دی ساری کینسر ہاسپٹل کے اوپر. کہا جی عمران خان زکوٰۃ کے پیسے سے ہاسپٹل چلا رہا ہے, یہ کیمپین کر رہا ہے اپنی. عمران خان عوام کے چندے سے اپنی کیمپین چلا رہا ہے. یہ پوری کیمپین چلی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے فروری میں ختم ہوئی الیکشن 97 میں. 97 کے بیچ تک ہاسپٹل کرائسس میں چلا گیا, لوگوں نے چندہ دینا ختم کر دیا. پوری کیمپین جب چلتی ہے کہ جی لوگوں کو اس وقت نیا نا ہاسپٹل کھلا تھا اور میں نے غریبوں کا علاج کیسے کروں کہ جب چندہ لوگوں نے دینا بند کر دیا. آج بھی نیشن کی ہیڈ لائن پڑھ لیں, گرمیوں میں 97 میں انہوں نے کہا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اباؤٹ ٹو کلوز, بند ہونے لگا ہے. اور وہ بند ہونے لگا تھا کیونکہ ساری جب ڈونیشنز ہی ختم ہو گئی. میں نے ساری دنیا گیا اور کیسے وہ ہاسپٹل کو بند ہونے سے روکا وہ میں جانتا ہوں. اس کے بعد جناب گورنمنٹ پاور میں آتی ہے نون لیگ کی, وہ بھول جاتے ہیں کہ میں چندہ غلط استعمال کر رہا تھا. بھئی اگر میں غلط چندے پہ ہاسپٹل چلا رہا تھا, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہے آپ تفتیش کریں اس ہاسپٹل میں. کوئی تفتیش نہیں ہوتی, سب بھول جاتے ہیں. ادھر سے کیونکہ میں پالیٹکس پہ ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہوتا, خیر اس کے بعد ہم ان سے جو ہوتی ہے وہ ہم اکٹھے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں, تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے. اس کے بعد کینسر ہاسپٹل کی, کینسر ہاسپٹل کی اگلی بات ہوتی ہے 2011 30 اکتوبر کے بعد جب تحریک انصاف ایک فورس بنتی ہے تو یہاں سے پھر ایک الزام لگ جاتا ہے کہ جی $3 ملین ایک غلط انویسٹ ہو گیا ہے انڈاؤمنٹ فنڈ کا. اس کے اوپر پورا ایک, اور وہ یاد رکھیں وہ تب ہوتا ہے جب شوکت خانم رمضان کی کیمپین میں اپنا پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. وہ چل پڑتی ہے پھر کیمپین. شکر ہے اللہ کا کہ تب تک وہ ہاسپٹل اپنے آپ کو ایسا کریڈیبل انسٹیٹیوشن بن چکی ہوتی ہے کہ وہ کیمپین ہمیں افیکٹ نہیں کرتی. لیکن وہ پہلے کیمپین چلتی ہے, پھر جب پیناما پیپرز آتے ہیں, اب پیناما پیپرز میں ایز این اپوزیشن, جو میں اپوزیشن ہوں, میرا فرض بنتا ہے کہ میں بولوں, گورنمنٹ سے پوچھوں کہ آپ کے نام آ گئے پیناما پیپرز پرائم منسٹر اور فیملی کے. آئس لینڈ میں پرائم منسٹر کی بیوی کا نام آیا, وہ ریزائن کر گیا. تو میں تو اپنا وہ کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے ووٹ دی ہے. میں اپوزیشن میں ہوں, میرا کام ہے آپ کو پوچھنا. ہم پوچھ رہے ہیں پیناما پیپرز پہ اور اٹیک ہو جاتا ہے شوکت خانم پہ. اور اٹیک کون کرتے ہیں؟ 4 گورنمنٹ کے نمائندے جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے, وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اسپیکر صاحب آپ یہ سوچ لیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پیسہ ڈوب گیا. یہاں ایک گورنمنٹ کا وزیر بیٹھ کے مجھے, یہاں میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے کہتا ہے آپ پیسہ ہضم کر گئے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر تفتیش کر لیتے, آپ فائنڈنگز کر لیتے, آپ گورنمنٹ میں 8 سال میں 5 سال آپ پنجاب کی گورنمنٹ میں تھی اور وہ گورنمنٹ ہاسپٹل پنجاب میں تھا, 3 سال آپ پرائم منسٹر, آپ ملک میں حکومت کر رہے ہیں.
اگر وہ ہاسپٹل کوئی غلط کام کر رہا تھا آپ کم از کم تفتیش تو کر لیتے. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ $3 ملین ڈوب گیا. اگر یہ تفتیش کر لیتے ان کو یہ پتا چلتا کہ وہ $3 ملین کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ واپس آ گئی ہے. ادھر انہوں نے ان کے ایک وزیر نے سٹیٹمنٹ دی کہ عمران نے کہا اپنا وہ گھر دے دے گا اگر وہ آپ وہ گھر دے اگر وہ $3 ملین واپس نہ آئے. وہ کم از کم چیک تو کر لیتے کہ پیسہ واپس آئے یا نہیں آیا. ایک انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں اس لیے کہ عمران خان وہ کام کر رہے جو میرا کام ہے کرنے کا ایز این اپوزیشن کہ میں تنقید ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے میرا کام ہے میں اس کی ان سے پوچھوں. اس کے بجائے جواب دینے کے مجھے میرے پر اٹیک ہو گیا اب اور میرے پہ نہیں ہاسپٹل پہ اٹیک ہو گیا. اب اسپیکر صاحب میں یہ جو اس سے جو میں آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے اور ہر وقت ہم جب تنقید میں نے وہ دھاندلی کے اوپر بات کی جناب جمہوریت ڈی ریل کرنے لگے ہیں. کرپشن پہ بات کریں اب جمہوریت ڈی ریل کرنے لگے ہیں. دھاندلی میں 22 پارٹیز نے کہا جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں نے ہماری پارٹی نے اکیلے تو نہیں کہا. اور جمہوریت ڈی ریل 1977 میں دھاندلی کے اوپر ہوئی تھی اور تب تو صرف 10 سیٹس کی بات تھی. اس باری 413 پٹیشنز تھیں الیکشن کمیشن کے پاس. 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور ہم کہہ رہے ہیں تفتیش کرو. کہتے ہیں جو جمہوریت ڈی ریل کر رہے ہیں. صاف اور شفاف الیکشن سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے ڈی ریل نہیں ہوتی. دھاندلی سے ڈی ریل ہوتی ہے. اب دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کرپشن کی اور جناب ایک دم شروع ہو گیا کہ جی جمہوریت ڈی ریل ہو رہی ہے. میاں صاحب جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ رک رہی ہے اس کی. میں ابھی اس کے اوپر آنے لگا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کا اس کے اوپر کتنا ڈیولپمنٹ ہم روک رہے ہیں یہ کر کے. اسپیکر صاحب اس سے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک چیز یہ کہ اگر آپ گورنمنٹ کی تنقید نہ کریں تو آپ ایک کینسر ہاسپٹل کے خیراتی ادارے سے بھی پیسہ بنا سکتے ہیں. آپ کو گورنمنٹ کچھ نہیں کہے گی. اس سے تو یہ چیز سامنے آ گئی. اگر آپ ان کی تنقید کریں گے تو ایک واحد پاکستان کا کینسر ہاسپٹل جو سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے اس کو بھی تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگر یہ ان کی باتیں سن کے اگر وہاں اگر ڈونیشنز رک جاتی ہیں ہاسپٹل کا 3.5 ارب روپے کا خسارہ ہے. آج میں پھر سے اس ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں میں سب کو چیلنج کرتا ہوں ایک مجھے دنیا میں پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل بتا دیں جو 70% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اس ہاؤس میں کہ مجھے ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ تو ہمارا غریب ملک ہے نا میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ڈیولپڈ ملک کے اندر بھی آپ مجھے کوئی کینسر ہاسپٹل گورنمنٹ کا بھی بتا دے جس کو گورنمنٹ جب تک پیسے نہیں دیتی کینسر کے مریضوں کو ان کا مفت علاج نہیں ہوتا. سب سے ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. آپ میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر 7 میں سے 1 کو کینسر ہوگی. یہ سٹیٹسٹکس ہیں. کینسر اس وقت ہارٹ ڈیزیز سے بڑا کلر بن چکا ہے. اگر ہم اس ہاسپٹل کو ڈیمیج کر رہے ہیں نہ ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستانی لوگوں کو نہ ہمارا یہ حال ہے کہ 30 سال تک یہاں میاں صاحب آف اینڈ آن پاور میں رہے ہیں ان کو چیک اپ کروانے کے لیے لڑنے جانا پڑتا ہے. ابھی تک ایک ہاسپٹل چیک اپ کے لیے نہیں ہے. اور ایک وہ ہاسپٹل جو ایک غریب آدمی کو وہ علاج دے رہا ہے جو کہ باہر ملتا ہے لوگوں کو ایک اس ہاسپٹل کو ڈیمیج اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوں جو کہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے. اسپیکر صاحب اور اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ بجائے جب اپنی صفائی پیش کرنے کے جب آپ اپوزیشن کو کہتے ہیں اپنے ڈیفنس میں کہ آپ بھی کرپٹ ہیں یہاں اس وقت ہو کیا رہا ہے 6 ہفتے ہو گئے ہیں پرائم منسٹر سے جو ہم امید کر رہے تھے کہ جا کے سیدھی طرح انکشاف آپ کی اپنی کلیئرٹی دیں کہ آپ کا نام آ گیا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب ساری آپ کی جو مین آپ کے ہٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی باقی بھی سارے کرپٹ ہیں. مجھے یہ سمجھائیں یہ کیا لاجک ہے کہ ہم نے اپنی صفائی نہیں پیش کرنی کی لیکن ہم کرپٹ ہیں تو باقی بھی ملک کرپٹ ہے. اس کا مطلب کہ ہم سارے مل کے ملک کو کھائیں ہم ساری کرپٹ ہیں. ہم نے آرام سے پیسہ بنائیں سارے آئیں پارلیمنٹ میں آئیں اقتدار میں آئیں پیسہ بنائیں
اور اسی لیے جو کاسٹ آف فائٹنگ الیکشنز ہے وہ 1985 سے اب تک دیکھیں جنہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے 1985 میں الیکشن لڑی ہوئی ہے, جو آج الیکشن کے کاسٹ ہے کروڑوں میں چلے گئے ہیں. کیوں اتنے زیادہ پیسہ لگتا ہے الیکشن میں؟ کیوں لوگ الیکشن گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, الیکشن کیوں جیتنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ میں آ کے پیسہ بنتا ہے, اور جب پیسہ بنتا ہے گورنمنٹ میں آ کے وہ کرپشن کا پیسہ بچتا بھی ہے, بناتے بھی ہیں, بچتا بھی ہے. کیونکہ آپ جب گورنمنٹ میں آ جائے ادارے سارے آپ کے نیچے ہیں, نیب آزاد نہیں ہے, FBR آپ کے نیچے, آپ جو مرضی کریں. تو اسپیکر صاحب میں پہلے تو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں پھر سے, خدا کے واسطے اس ڈیموکریسی کو بچائیں. ڈیموکریسی کا ڈیفنس کوئی فوج نہیں ہوتی, پولیس نہیں ہوتی. ڈیموکریسی کا ڈیفنس ہوتا ہے اپنے ملک کی عوام. عوام جب دیکھے گی کہ ایک جمہوریت ہمارے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے, ہمارے لیے دیکھ رہی ہے, ہماری خدمت کر رہی ہے, وہ ڈیموکریسی تب تکڑی ہوتی ہے جب لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ آپ اسمبلی میں, آپ پولیٹکس میں آتے پیسہ بنانے کے لیے اور ایک دوسرے کا پیسہ بچانے کے لیے, اور صرف آپ کو تب دوسروں کی کرپشن یاد آتی ہے جب وہ آپ کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ ڈیموکریسی کھوکھلی ہو جائے گی, اور ہو گئی ہے. لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے اس ڈیموکریسی میں. میں کہہ رہا ہوں اس ڈیموکریسی کو مضبوط کریں, اور یہ سنہری موقع ہے آج پاکستان کے پاس کہ یہ جو انکشاف ہوئے ہیں, ساری دنیا میں اس وقت ایک پوری ڈیبیٹ چل پڑی ہے. یورپین یونین کے ذرا منسٹر سے پکڑے, کیمرون, ابھی جو اس کا بیان آیا ہے, اس نے کہا 1 لاکھ کمپنیز کو ہم, جو آف شور کمپنیز ہیں, جو باہر کے لوگوں نے جنہوں نے پیسہ, ہم 1 لاکھ کمپنیز کو کہیں گے کہ اپنے جو بینیفیشری اونرز ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. کیونکہ امریکہ میں اوباما نے کہا کہ آف شور کمپنیز غلط ہے, ٹیکس ہیونز جو ہیں. ایک پوری ڈیبیٹ چل پڑی ہے. ہمارے ملک میں بھی ایک ہیلدی ڈیبیٹ چاہیے. ہمارے ملک میں یہ نہیں چاہیے جو ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ بھی کرپٹ ہیں, آپ بھی کرپٹ ہیں, آپ بھی کرپٹ ہیں. یہ کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے؟ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے اندر ایک ڈیموکریسی میں ٹرانسپیرنسی پیدا کریں, اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں. میاں صاحب کا کام یہ نہیں ہے کہ آ کے وہ تقریر کریں کہ جی 1973 سے وہ کتنے امیر آدمی تھے اور ان کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ ان کی فیملی کتنی تھی اور ان سے ظلم کتنے ہوئے. ان کا کام ہے جواب دینا کہ ان کے بچوں کا نام پیناما پیپرز میں آ گیا جو ہم نے نہیں لے کے آئے. اب میں آتا ہوں جی دوسری چیز مجھے ضرورت, کیونکہ میرا تو نام پیناما پیپرز میں نہیں آیا ہے. جی بات کرنے دیجیے. میرا نام تو پیناما پیپرز میں نہیں آیا. میرا پلیز. میں دیکھیں, میں آج آپ لوگ تشریف رکھیں, گورنمنٹ کو, آپ لوگ مت ماحول خراب کریں, یہ میری ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. ایک منٹ دیکھیں, مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. میں ابھی آ رہا ہوں میاں نواز شریف کی تقریر پہ. اس سے پہلے میں آپ کو بریفلی اپنا بتانا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میرا نام آیا پیناما پیپرز میں. وہ بڑا آسان ہے. پیناما, آپ وہ ویب سائٹ پہ جائیں ICIJ کی, اس کے اوپر گوگل کریں نام, آپ کو ساری ان کی پراپرٹیز آ جائیں گی نیچے. میرا گوگل کر رہے نام, مجھے بتا دیں میری کوئی پراپرٹی ہے میری فیملی کی, آپ کو سامنے آ جائے گا. یہ تو کوئی الزام لگانے کی بات نہیں. آپ کے پاس موبائل فون ہے, گوگل کر لے, ابھی آپ کو پتا چل جائے گا نام آیا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے میرا ایک فلیٹ لنڈن میں 1983 میں میں نے لیا. میں جو میاں نواز شریف سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ میں آج آپ کے سامنے جواب دینا چاہتا ہوں اپنے فلیٹ کے. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میاں صاحب, جو میں آپ کے سامنے اب جواب دینے لگا ہوں, اگر میاں صاحب وہی جواب دے دیتے 6 ہفتے پہلے تو یہ ایشو ہی ختم ہو جاتا, یہ بات آگے بڑھتی نا. تو میں جواب سب سے پہلے میرا یہ ہے جی, 1971 سے 1976 تک میں نے پروفیشنل کاؤنٹی کرکٹ کھیلی وورسٹرشائر کے لیے. 1977 سے 1988 تک میں نے پروفیشنل کرکٹ کھیلی ساسیکس کے لیے. اور میں نے بیچ میں 3 سال میرا کانٹریکٹ ہوا کیری پیکر سے آسٹریلیا میں. میں تھا پروفیشنل کرکٹر. انگلینڈ کے اندر میری ساری, پاکستان میں تو ارننگ نہ ہونے کے برابر تھی. 1976 میں تو ہمیں 3000 روپیہ ٹیسٹ میچ کا ملتا تھا. یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. میری جو ارننگ تھی ساری وہ باہر تھی. میں نے جب کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا
میں نے, کیونکہ میں انگلینڈ 6.5 مہینے گزارتا تھا, میں نے ایک فلیٹ لیا 1983 میں, یہ جب میں کاؤنٹی کرکٹ 12 سال کھیل چکا تھا اور کیری پیکر سے بھی میں پیسہ بنایا تھا. آج تک 10 سال میں کیپٹن رہا ہوں, ایک دفعہ کوئی بتا دے کہ کوئی الزام کرکٹ میں میچ فکسنگ کا لگا جب تک میں کیپٹن تھا, ایک بتا دے. بلکہ میں آپ کے, دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, جواب دے ہوں, بھاگ نہیں رہا کوئی. میں اپنی ساری زندگی کی کہانی نہیں سناؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں آپ کو سارے جواب دینے لگا ہوں. میں اسپیکر صاحب پلیز, اسپیکر صاحب, اور میں پھر سے آپ سب کے لیے چیف جسٹس کی موومنٹ پہ بھی پوری طرح آپ سب کے ساتھ مل کے شرکت کی, کیونکہ ہم پاکستان میں ایک مضبوط انصاف چاہتے تھے. اور کرکٹ کی دنیا میں, ساری کرکٹ کی دنیا جانتی ہے کہ عمران خان وہ کیپٹن تھا جو پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا 1986 میں. اس لیے مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ میچ فکسنگ وغیرہ. اچھا جی, میں نے لندن میں, کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا, کیونکہ میں پاکستانی شہری تھا, جب میں فلیٹ لینے لگا تو میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ آپ کو, اگر آپ اپنے نام پہ لیں گے, آپ کو وہاں انہیریٹنس ٹیکس اور کیپٹل گینز ٹیکس دینا پڑے گا. لہٰذا اس نے سجیسٹ کیا کہ یہ لیگل ہے کہ آپ آف شور کمپنی سے لیں, کیونکہ آپ کو برطانیہ کا ٹیکس لگے گا. اور میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا, لیکن میں نے کبھی یہ چیز چھپائی ہے کہ میرا فلیٹ تھا. میں نے آج تک کبھی کہا کہ یہ میرا فلیٹ نہیں تھا. دیکھیں, آف شور کمپنی تو اس لیے امپورٹنٹ ہے, نیلسن اور نیسکوم, کیونکہ وہ اربوں روپے کی پراپرٹی اون کرتے ہیں. اگر وہ پراپرٹی نہ اون کریں تو وہ irrelevant ہے, آپ کی شیل کمپنیز ہے. میرا جو نیازی سروسز تھی, میں نے نیازی سروسز کے ذریعے جو میرا ایسٹ تھا, میں نے کبھی وہ چھپایا ہے؟ میں آپ کے ساروں کے جواب دیتا ہوں. سنیں, میرے انٹرویو ہوئے اس فلیٹ میں, میں نے ساری دنیا, سب دنیا کو پتا تھا کہ عمران خان کا فلیٹ ہے ساؤتھ کینزنگٹن میں. میں کبھی آج, اچھا میں تو, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے میاں نواز شریف کو ایک دفعہ بتایا اپنے فلیٹ کا, جب میں نے نیا لیا, میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ میں نے ایک پینٹ ہاؤس فلیٹ لیا ہے. میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے. وہ مجھے یہ کویسچن کیوں یاد ہے؟ کیونکہ میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آندھی آئی اور وہ فلیٹ اڑ گیا تو کیا کرو گے؟ ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی اپنا فلیٹ چھپایا نہیں کسی سے. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دم, یہ جب پینما پیپرز آئیں, آپ کی نیازی سروسز سامنے آئیں, 2012 میں نے پریس کانفرنس کر کے, میرے پاس جو ڈیڈ ہے, میرے فلیٹ کی سیلز ڈیڈ, میں نے سب کے سامنے پریس کانفرنس میں دی, اوپر نیازی سروسز لکھا ہوا ہے. یعنی میں نے چھپایا نہیں کبھی. اور اگر میں نے نیازی سروسز کا نام میں نے نہیں لیا پہلے, کیونکہ اس کا اثاثہ تو فلیٹ تھا, فلیٹ تو میں نے ہمیشہ اون کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنا شور مچ گیا, اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس فلیٹ کو کہ یہ جو انکشاف ہو گئے پرائم منسٹر کے فلیٹ سے. میں نے پہلے تو نمبر 1 چیز کہ میں نے وہ کبھی کسی صورت وہ چھپایا نہیں. میرے پاس اب آج آپ کو میں پریزنٹ کروں گا دونوں ڈاکیومنٹس, فلیٹ کتنے میں لیا گیا اور فلیٹ 2003 میں کتنے کا بکا. اور وہ سارا جو فلیٹ کا جتنا پیسہ تھا وہ سارا میں پاکستان لے کے آیا ہوں. میرا کوئی باہر پیسہ نہیں ہے. میں وہ پیسہ پاکستان لے کے اپنے نام پہ ہے. میں یہ سارے ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میری 18 سال کی کمائی تھی باہر. ابھی بھی میں جو پیسے بناتا ہوں کرکٹ کے اوپر, کتاب لکھی اس کے اوپر, جو بھی ہے میری ڈکلیئرڈ انکم ہے, پاکستان میں ہے, میرے نام پہ ہے. میں کبھی کوئی بینامی نہیں ہے, میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے, سب کچھ میرے نام پہ ہے. اس لیے اسپیکر صاحب, میں نے اس لیے جب کہا کہ حالانکہ میں تو اس ان میں نہیں آیا نا, میرا تو پینما پیپرز میں نام نہیں ہے, میں نے کہا چلے جب جن ڈیو آرز کے اوپر میاں صاحب کا ہم کہہ رہے ہیں احتساب, انہی پہ میرا بھی ساتھ کر لیں. میرا تو سب کچھ سامنے ہے, میں تو تیار بیٹھا ہوں. میری 1982 تک, 1982 سے لے کے اب تک سارا میری سارا ریکارڈ ہے میرے ٹیکس ریٹرنز کا.
اب میں نے اخباروں میں اخبار والوں کو دیا ہے, کسی نے یوسف اسلام جن کے پاس انہوں نے کہا ہمیں کوئی کوشچن پوچھنا ہے میرے ٹیکس کے اوپر وہ تیار ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پیسہ, مجھے جو یہ شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اور میں کوئی وزیر تھا, میں کوئی فائنانس منسٹر تھا, میں کوئی چیف منسٹر تھا, میں پرائم منسٹر تھا, میرے پاس پیسہ بنانا میں نے کیسے تھا, میں نے پیسہ بنانا کیسے تھا سوائے کرکٹ کے. اور جو یہ شوکت, یہ جو امپلائی کرتے ہیں کہ عمران خان شوکت خانم سے پیسہ بنایا, یہ امپلائی کرتے ہیں کہ جی ڈوب گیا, پیسہ چلا گیا, کدھر سے آیا پیسہ. اسپیکر صاحب, یہ جو ٹی او آر جب ہوں گے ان کے اندر پلیز شوکت خانم کا بیچ میں ڈالیں, شوکت خانم کے سارے اکاؤنٹس لے کے آئیں بیچ میں. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ شوکت خانم کے اندر میری چھوڑے کے محنت کتنی تھی. میں کوئی کسی کو خوش کرنے کے, پولیٹکس میں آنے کے لیے نہیں کرا, میرا تو پہلے ہی نام تھا, مجھے پولیٹکس میں آنے کے, ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں تھی. میں اپنی والدہ کی وجہ سے ان کی تکلیف دیکھ کے ان کو میں باہر لے کے گیا, اور کیونکہ آپ میں سے ہر میں سے کسی نہ کسی ٹائم پہ 7 میں سے ایک کو کینسر ہوگی, تو نہیں یہ میں آپ کو سٹیٹسٹکس دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے لیکن سٹیٹسٹکس ہے یہ, جب اگر کبھی ہوگی تو پلیز آپ کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ جو پاکستان میں آپ کا علاج ہوگا اس سے 10 گنا زیادہ آپ کا خرچہ آئے گا جب آپ باہر جائیں گے. میں اپنی والدہ کو باہر لے کے گیا, میں انگلینڈ میں جانتے تھے, میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں, مجھے پتا ہے کتنی مشکلات پڑی. اور یاد رکھ, غریب آدمی کینسر کا علاج نہیں افورڈ کر سکتا, منیمم علاج 7 سے 10 لاکھ روپے, آگے جا کے کروڑوں روپے سے اوپر چلا جاتا ہے. یہاں عام آدمی علاج نہیں افورڈ کر سکتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہنا کہ میں کینسر ہاسپٹل سے یہ جو امپلائی کرنا ہے, میں کلیئر کروں, میں نے جی 1992 کا ورلڈ کپ جیتا, ساری میں نے اپنی جتنی بھی میری وننگز تھی میں نے ہاسپٹل کو دی. میں نے مجھے 2 پلاٹس ملے, مجھے 2 پلاٹس پرائز میں ملے, ایک 1987 میں چیف منسٹر نواز شریف نے دیے. چیف منسٹر نواز شریف ایئرپورٹ مجھے ریسیو کرنے آئے جب ہم ہندوستان سے جیت کے آئے, میں کیپٹن بھی تھا, مین آف دا سیریز تھا, ایک دفعہ ہی آج تک پاکستان ہندوستان کو ہرا کے آیا ہندوستان میں. چیف منسٹر نواز شریف ایئرپورٹ پہ آئے, لاکھوں لوگ ایئرپورٹ پہ تھے, انہوں نے مجھے تب کہا کہ ہم پنجاب گورنمنٹ تمہیں فلیٹ دینا چاہتی ہے, پلاٹ دینا چاہتی ہے. دوسری دفعہ میرے یہاں پرانے دوست چودھری نثار بھی ایئرپورٹ پہ آئے تھے, 92 ورلڈ کپ جیت کے آیا جب میں, تو 92 ورلڈ کپ جیت کے آئے تو پرائم منسٹر نواز شریف نے پلاٹ دیا مجھے اور ساری ٹیم کو. اگر میں پیسے کا بھوکا ہوتا تو میں یہ پلاٹ اپنے پاس رکھتا. 92 اور 93 میں شوکت خانم کے ریکارڈ ہے کہ یہ دونوں پلاٹ میں نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کیے. میں نے 2 گاڑیاں, یہ بھی ریکارڈ پہ, 2 گاڑیاں جیتی کرکٹ میں, دونوں میں نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کی. میں اگر اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ ایک ورلڈ کلاس کینسر ہاسپٹل بنا لوں, ورلڈ کلاس یونیورسٹی, دوسرا کینسر ہاسپٹل بنا لوں, 2 ہاسپٹل یونیورسٹی, میں اپنی شوگر مل بھی بنا سکتا تھا, میں فاؤنڈری بھی بنا سکتا تھا, میں بھی سب کچھ کر سکتا تھا. یعنی اگر میں نے پیسے ہی بنانا تھا, پیسے بنانے کے 100 طریقے تھے, میں ایک ہاسپٹل تو نہ بناتا, اپنی ساری ٹائم لگاتا, زندگی اپنی ارننگز دیتا. تو اس لیے میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں, شوکت خانم کے اکاؤنٹس آپ کے سب کے سامنے ہیں. میں یہ بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شوکت خانم کے جو سسٹمز ہیں, فائنینشیل سسٹمز ہیں, جب بھی مینجمنٹ یا پاکستان کے اندر جو این جی اوز کی مینجمنٹ سسٹمز, انسٹیٹیوشنز کے اوپر جب ریٹنگز آتی ہے, شوکت خانم ٹاپ پہ ہے, ٹرانسپیرنٹ سب. اس لیے میں اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اب میں آنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے اوپر. میں اسپیکر صاحب ایک تو چیزیں سامنے لے ہی آئیں آپ کے. میں سب سے پہلے بالکل وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ 1973 میں انہوں نے پیسہ ٹرانسفر کیا دبئی. آج ڈاکٹر مبشر حسن کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ تب کے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کہا نہ اس وقت بڑے سٹرنجنٹ لاز تھے, اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, 91 تک لاز تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہ ہمارے سے کسی نے پرمیشن لیا ہے, نہ ہم یہ پیسہ ہم نے اجازت دی کسی کو باہر لے جانے کے لیے. تو لیگلی یہ کیا پیسہ خود ہی انہوں نے امپلیکیٹ کر دیا کہ وہ باہر لے گیا. یہ شاہ صاحب کہہ بیٹھے ہیں.
دوسری چیز جی، پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بالکل ہمارے سب کچھ. اس کے بعد ہم نے 1983 میں ایک کمپنی سے 12. اسپیکر صاحب، دنیا میں اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. پاور میں آ کے آپ بزنس نہیں کر سکتے. میں اپنی اسلام کی ٹریڈیشن دے دیتا ہوں. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان اس لیے بند کی کیونکہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے جب کہہ دیا عابد کہہ دیا جی. انہوں نے جب اپنی بزنس بند اس لیے کی کہ باقی لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کہ یہ بنانا یہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر. دنیا کے اندر اس کو کرائم سمجھی جاتی ہے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی، میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ کسی بھی ویسٹرن پارلیمنٹ میں جس طرح کی وہ تقریر انہوں نے جو چیزیں دیں اور جو غلط بیانی کی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کو اسی کے اوپر اس تقریر پہ ریزائن کرنا پڑنا تھا. اور میں آپ کو اب ریزنز دیتا ہوں کیوں ریزائن کرنا پڑنا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جناب میرا کوئی کنیکشن نہیں تھا پینما سے. میں تو خود ہی ایکسپلین کر رہا ہوں، میرا تو کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں تھا. پرائم منسٹر صاحب کا کنیکشن ایسے تھا کہ، اور یہ میں ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے دینے لگا ہوں. مریم صفدر یہ 2011 کی ان کی اپنی ٹیکس ریٹرنز ہیں. اس کے اندر وہ نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ ہے. اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی ڈاکیومنٹس دینے لگا ہوں، اور یہ آپ آرام سے کوئی بھی آپ میں سے گوگل کر سکتا ہے ICIJ کی، کہ اس میں جب آپ مریم نواز کا نام لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ 2 کمپنیز کی مالک تھی، نیسکول اور نیلسن. اور یہ جو 2 کمپنیز ہیں یہ اون کرتی تھی مے فیئر اپارٹمنٹس. تو پہلے تو یہ کہنا کہ میرا کنیکشن نہیں ہے، ان کی ڈیپینڈنٹ کی کمپنیز ہونے کا مطلب کہ میاں نواز شریف کی کمپنیز تھی. اور اس لیے یہ کہنا کہ میں کوئی جواب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں بڑا کھلے دل کا آدمی ہوں، اور یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط بیانی ہے. آگے چلیں جی. میاں صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے آفر کر دیا چیف جسٹس کے سامنے. چیف جسٹس کا جو رپلائی ہے وہ پلیز آپ ذرا غور سے دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیشن بننی تھی، ورڈ یوز کیا ٹوتھ-لیس، اور انہوں نے کہا کہ وہ اتنی ویگ تھی جو TORs دی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اس میں عرصے تک نہیں ہو سکتی تھی، سالوں تک نہیں ہو سکتی تھی. یہ چیف جسٹس کا، تو یہ بھی غلط بیانی ہے کہ جی میں اپنے آپ کو آفر کر دیا احتساب کے لیے. پھر میاں صاحب نے یہ کہا کہ ہم بہت بڑے بزنس مین تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں 3.6 کروڑ روپے کا ٹیکس 23 سال میں دیا. یہاں کم از کم 2 بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے لوگ جو سال کا ٹیکس 4 کروڑ روپے دیتے ہیں. اتنے بڑے بزنس مین جو وہ کہتے ہیں، انہوں نے 23 سال میں ٹیکس دیا اتنا. اوپر سے کمپنیز دکھا رہے ہیں کہ 13 کمپنیز تھی. یہ بھی، اور اس سے پہلے جو شاہ صاحب نے ابھی بات انہوں نے بھی کی کہ 81 to 94، یہ میں سبمٹ کروں گا آپ کو، یہ جو ساری ڈاکیومنٹس اس کے ساتھ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ایوریج انکم تھی 81 سے 94 وہ تھی 22,600 مہینے کی، اور ٹیکس مہینے کا تھا 6,500 روپیہ. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے بزنس مین. اور پھر شاہ صاحب کہہ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کہا 10 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس دیا، 8 ارب اس میں سے GST تھا، جو کہ سب کو پتا ہے کہ وہ عوام دیتی ہے. GST تو عوام پہ لگتا ہے، اس کو انہوں نے کیسے کلیم کر لیا؟ یہ بھی غلط بیانی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو مے فیئر کی اپارٹمنٹس ہیں، اور یہ میں سب سے کرٹیکل بات کرنے لگا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ مے فیئر کی جو اپارٹمنٹس ہیں ہم نے 2005 کو لی. میں اسپیکر صاحب آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا. ان میں رجسٹریز ہیں ان اپارٹمنٹس کی، اور یہ بڑے آرام سے آپ کوئی بھی نکال سکتا ہے رجسٹریز. آفیشیل کاپیز ہیں یہ رجسٹریز کی.
اس کے مطابق 17 ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین 6 جون 93 میں خریدی گئی. 16 ایون فیلڈ پارک لین نیلسن اوپر نیلسن لمیٹڈ جو کہ مریم نواز کی کمپنی ہے, دوسری نیلسن انٹرپرائز, وہ خریدی گئی 31 جولائی 95 میں. تیسری 16A ایون فیلڈ ہاؤس نیلسن انٹرپرائز خریدی گئی 31/7/95 اسی دن. دو اپارٹمنٹس ایک ہی دن خریدے گئے. پھر 17A ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین لنڈن نیسکول سے 23/7/96 میں خریدی گئی. اور جو 5ویں اپارٹمنٹ ہے فلیگ شپ انویسٹمنٹس کے نام پہ 12A ایون فیلڈ ہاؤس, وہ خریدی گئی 29/1/2004. میں آپ کو اس کی پوری رجسٹریز کی کاپیز دوں گا, یہ آپ سارے چیک کر سکتے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ 2005 جو انہوں نے ساری منی ٹریل دکھائی وہ کہ 2005 میں, یہ جو میں آپ کے سامنے ثبوت دے رہا ہوں یہ بالکل اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ہاؤس کے سامنے آپ ایک غلط بیانی کریں, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہم ٹی اوز بنائیں یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے. لیکن اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, اس میرے ساتھ پاس پڑی ہوئی ہے جی, ایک ججمنٹ ہوئی ان کے خلاف ہدایبہ پیپر مل کے لیے لنڈن کے ہائی کورٹ کے اندر, ان دا ہائی کورٹ آف جسٹس آف کوئنز بینچ ڈویژن. یہ ان کے خلاف ججمنٹ ہوئی جدھر یہی 4 پراپرٹیز اٹیچ کی گئی. جو انہوں نے کہا 2005 میں, وہ اس سے پہلے یہ ڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں 1998 کے اندر, اور پھر اس کے بعد یہ جو ججمنٹ آئی 26 اکتوبر 99 میں, اور پھر 5 اکتوبر 99 میں یہ اپارٹمنٹس اٹیچ کی گئیں. اور اس کے بعد پھر سیٹلمنٹ ہوئی, سیکرٹ سیٹلمنٹ ہوئی التوفیق بینک کے ساتھ, جس میں $33 ملین دیے گئے. $33 ملین کدھر سے آئے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ رکھی گئی. پوائنٹ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو نہ $33 ملین کی کوئی ٹریل ہے, اگر کوئی چیز چھپانے کے نہیں ہے تو یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہ ہو, اوپن بتا دیں. اور اگر چھپانے کی ہے تو کیا وجہ ہے چھپانے کے لیے. اور پھر جو 2005 میں اپارٹمنٹس کہہ رہے لیے ہیں وہ یہ اٹیچ ہوئی ہیں 99 میں, اور اس سے پہلے پوری میں نے آپ کو رجسٹری دی ہے, یہ میں آپ کے سامنے ابھی سارے کاغذ پیش کروں گا. اب میں آخر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اسپیکر صاحب, یہ ابھی کانفرنس ہوئی گلوبل اینٹی کرپشن سمٹ. کرسٹین لگارڈ جو کہ IMF کی پریزیڈنٹ ہیں, میں ان کی آپ کے سامنے ان کی آبزرویشنز رکھ رہا ہوں, اور اب میں اس کو کمپیئر کروں گا پاکستان سے, ہمارے کیا حالات ہیں اور انہوں نے کیا کہا اس کانفرنس میں. انہوں نے جی 8 چیزیں کہی. اب یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری 8 کی 8 چیزیں آپ کے سامنے. اس نے سب سے پہلی بات کہی کہ کرپشن کی وجہ سے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, اور انویسٹمنٹ کیونکہ نہیں آتی, ان امپلائمنٹ, بے روزگاری اور غربت بڑھ جاتی ہے. آج دیکھ لیں کہ پاکستان میں انہوں نے میاں صاحب نے کہا کہ یہ ان کے دور میں پیپلز پارٹی کا بہت برا دور تھا, تو آج انویسٹمنٹ دیکھ لیں ان کے دور میں اور ان کے دور میں اس سے کم آئی ہے, ان کے دور میں اس سے زیادہ انویسٹمنٹ آئی تھی. تو اگر آج انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں, انویسٹمنٹ تو نہیں آ رہی. تو انویسٹمنٹ تب آتی ہے, یہ کرسٹین لگارڈ کہتی ہیں, جب ملک میں کرپشن, کلین گورنمنٹ جتنی ہوتی ہے انویسٹمنٹ اتنی زیادہ آتی ہے, اور پھر وہ پاورٹی بھی کم ہوتی ہے, بے روزگاری بھی. دوسری وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں جب کرپشن ہوتی ہے فلائٹ آف کیپٹل ہوتا ہے, پیسہ نکل کے آف شور کمپنیز میں چلا جاتا ہے. کیا یہ پاکستان میں یہ اس لیے نہیں ہم کہہ رہے کہ جواب دیں کیونکہ فلائٹ آف کیپٹل ہے؟ اس سے فلائٹ آف کیپٹل سے کیا ہوتا ہے؟ روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے.
स्पीकर साहब, जो 19 अरब डॉलर रेमिटेंसेस आती हैं, जिस तरह इसहाक डार को साहब को पता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। ये पाकिस्तान बाहर से पैसे भेजता है, जिसमें मैं भी एक वो पाकिस्तानी हूं जिसका बाहर से पैसा पाकिस्तान में आया हुआ है। यहां से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है वो मुल्क को तबाह करता है, वो रुपए पे प्रेशर डाल देता है, और रुपया गिरता है तो आपके अगर 10 साल पहले अगर आपके बैंक 60 रुपए डॉलर था, तो आज अगर आपका 100 रुपए है तो वो तो रह गया 60 रुपया रह गया। आपका बैठे बैठे बैंक में आपकी दौलत कम हो गई है। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल रुपए पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। इसलिए ये सेकंड चीज वो कहती है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। तीसरी चीज, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा रेलेवेंट है, वो कहती है कि पैसा डाइवर्ट हो जाता है टू मेगा प्रोजेक्ट्स, बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट पे। मेट्रो 1, 2, तीसरी मुल्तान, ऑरेंज ट्रेन, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट का पाकिस्तान में सारे बड़े सगीर में सबसे लो पाकिस्तान के अंदर इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट का। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है। लाहौर में जिधर डेवलपमेंट हो रही है 60% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं है। अस्पतालों का हाल देखे, 3-3 लोग बिस्तरों एक बिस्तर के ऊपर है। तो जब जो बजाय पैसा इंसानों पे खर्च होने का जिसके ऊपर कौमें डेवलप करती है, वो ये क्रिस्टीन लगार्ड कहती है कि वो बिग मेगा प्रोजेक्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं कमीशन कमाने के लिए। चौथी चीज ये मैं आप कोट कर रहा हूं, IMF की हेड की, इकोनॉमिस्ट है, इंस्टीट्यूशंस तबाह हो जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस तबाह क्यों होती हैं? अगर मैंने एक इंस्टीट्यूशन से, अगर मैंने मसल स्टील मिल किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा बनाना है, तो मुझे उधर एक ऐसा आदमी रखना पड़ेगा जो मुझे पैसा बना के देगा। वो बेस्ट आदमी नहीं होगा। वो जब मैं एक इदारे से पैसा बनाता हूं, मैं वो इदारे को तबाह कर देता हूं। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस की क्यों नहीं करप्शन खत्म हो रही? क्यों गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन इतना हैमरेज कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के अंदर से जब आप करप्शन करते हैं, तो ये क्रिस्टीन लगार्ड कहती है कि इदारे भी तबाह हो जाते हैं। और आपके सामने गवर्नमेंट के इदारों का सिचुएशन। फिर मियां साहब जब कहते हैं ना कि मैं डेवलपमेंट कर रहा था, और देखिए डेवलपमेंट के रास्ते में आ गए। करप्शन डेवलपमेंट रोकती है, ग्रोथ रेट रोकती है। ये आप उसको गूगल कर ले, जो उसने अभी तकरीर किया है एंटी करप्शन ग्लोबल समिट के ऊपर। तो ये कहना कि जनाब हम डेवलपमेंट करने जा रहे थे और ये रास्ते में आ गए, ये बात पैनमा की कर रहे हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट लेके आते हैं तो डेवलपमेंट बढ़ती है, कम नहीं होती। और फिर सातवां, मैं सिर्फ खत्म कर रहा हूं, सातवां पॉइंट है कि इनइक्वालिटी बढ़ती है, अमीर और गरीब में फर्क बढ़ता रहता है। आपके सामने है पाकिस्तान में छोटा सा तबका अमीर हो रहा है, कौम गरीब हो रही है, एक फासले बढ़ रहे हैं, क्योंकि करप्शन अवाम आदमी पे टैक्स है। जो चीज 1000 रुपए में बननी है वो 1500 में बनती है, 2000 में बनती है, उसका अवाम पैसा देती है। अवाम पैसा कैसे देती है? GST अवाम पैसा देती है, जो डीजल के ऊपर तकरीबन 100% टैक्स है। अवाम पैसा कैसे देती है? हर जो पेट्रोल डालता है अपने मोटरसाइकिल के ऊपर 50% टैक्स देता है। वहां एक आप फोन कार्ड लेते हैं 100 रुपए का, उसके ऊपर 43 रुपीज 43 रुपीज टैक्स लगता है। तो अवाम के ऊपर सारा टैक्स लगता है, और क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी है, पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते, गरीब हो जाता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। और आखिर में वो अपनी मिसाल देती है ली कुआन यू की। वो कहती है कि ली कुआन यू ने सिंगापुर को कैसे ठीक किया। मैं अपने ऑगस्ट हाउस से ये मिसाल इसलिए देना चाहता हूं कि उसने जो मेन मिसाल ली कुआन यू की इसलिए दी, उसने कहा कि द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब तक आप ऊपर से करप्शन नहीं रोकेंगे, नीचे से करप्शन नहीं रुकती। इसलिए आप अगर इस मुल्क में करप्शन खत्म करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा करना पड़ेगा, ये आंसर करने पड़ेंगे। आप अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं पूछ सकते, किस तरह प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी मॉरल अथॉरिटी है कि लोगों को कहे जरा मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, टैक्स इवेजन ना करें? उनके पास मॉरल अथॉरिटी चली जाती है।
جس کی وجہ سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ڈیوڈ کیمرون نے آ کے اپنی صفائی پیش کی, اس نے الزامات نہیں لگائے. تو میں جب آخر میں اسپیکر صاحب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ٹی او آرز کے اوپر کمیٹی بیٹھے, اگری کریں, ہم فوری طور پہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کے اوپر اس کو اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے, ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اس کے ملک کا مستقبل کی فکر ہے. ہر کوئی باہر جا کے نہیں رہ سکتا اور اپنے گھر باہر نہیں بنا سکتا, ہر کوئی اپنے بچے باہر نہیں بھیج سکتا. اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے, اور یہ ٹھیک کبھی بھی نہیں ہوگا. اور میں اپنی آپ نہیں بتا رہا, یہ آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ کی ساری گلوبل سمٹ میں ہے کہ جب تک آپ کرپشن ختم نہیں کرتے ملک کا کوئی چانس ہی نہیں آگے بڑھنے کا. ہر روز کا کرپشن کا کاسٹ آپ کی نیب ہے, آپ کے نیچے نیب ہے. نیب کہتی ہے 12 ارب روپے کا دن کا کرپشن کا کاسٹ ہے پاکستان میں. آپ کے ٹیکس کے ریونیو سے زیادہ تو کرپشن ہے آپ کی, یعنی جو آپ ٹوٹل ریونیو اکٹھا کرتے ہیں کرپشن اس سے زیادہ ہے, اس کا کاسٹ ہے. تو جب آپ اگر کرپشن کو ہم قابو نہیں پائیں گے پاکستان کو کوئی ہوپ نہیں ہے. ہم قرضے لے رہے ہیں, قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں 21 ٹریلین روپے کا قرضہ چڑھ گیا. 10 سال پہلے 5 ٹریلین روپے کا قرضہ تھا, 3 سالوں کے اندر 5 ٹریلین روپے کا قرضہ چڑھایا ہم نے پاکستان کے اوپر. کون پہ پیسے واپس کرے گا؟ ملک کا تو دیوالیہ نکل گیا ہے. اس لیے ہمارے پاس ملک کی سروائیول کے لیے ہمیں سارے ملک کو موبلائز کرنا چاہیے کرپشن کے خلاف. اس لیے یہ ضروری ہے. اور میں اگر اسی طرح کر کے, اگر آپ نے اسی طرح کر کے جس طرح کی پرائم منسٹر نے تقریر دی ہے جو بہت ہی مایوس کن تھی, اگر آپ نے یہی طوطے مینا کی کہانی سنانی ہے اور اسی طرح ہمیں سٹون وال کرنا ہے اور اس ایک سنسیئر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پرائم منسٹر اپنے آپ کو نہیں پریزنٹ کریں گے, میں باقی اپوزیشن کی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا, میں اپنے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا پھر ڈیموکریٹک رائٹ ہوگا کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکل کے انصاف